السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ پوچھ رہے تھے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہوں لیکن اب بہت زیادہ بیمار ہوں، پچھلے سال بھی روزے نہیں رکھ پایا، فدیہ دیا ہے، اب بھی روزے نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ بھی شوگر کی زیادتی کی وجہ سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید روزے نہ رکھ پاؤں، تو میں تو بڑا بد نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے روزے مجھ سے چھین لیے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کی والدہ اور آپ کا وہ والد کہ جو نماز سے، روزے سے، نیکی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر وہ اس سے فرض ادا نہ ہو تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ایسے والدین کی بہت قدر کیا کرو۔ واللہ العظیم، یہ ہیں اولیاء الرحمن، ایسی مائیں ہیں اور ایسے باپ ہیں اللہ کے مقرب کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے کسی نیکی سے پیچھے رہتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو باقی ان بزرگوں تک اور تمام بیمار یا کسی بھی مجبوری کے پیش نظر روزے نہ رکھنے والے احباب، ان تک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ رونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ سے تو اللہ پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ میں ایک صحیح حدیث کے تناظر میں آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ صحیح حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی ریزن، رکاوٹ کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کا سابقہ ریکارڈ چیک کرو کہ یہ جوانی کے دنوں میں کیا کرتا تھا، یہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا، کیا یہ روزے رکھتا تھا۔ جب اس کا پہلا کھاتا چیک ہوتا ہے، ریکارڈ چیک ہوتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ روزے رکھتا تھا، یہ تو بڑے شوق سے رکھتا تھا۔ روزہ چھوڑنا تو درکنار، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں پورے روزے کا ثواب تحریر کر دو۔ بیماری میں نے اپنے بندے پہ مسلط کی ہے، اگر آج یہ بیمار نہ ہوتا تو روزے سے ہوتا، بھوک سے ہوتا، پیاس سے ہوتا۔ تو میرے بزرگوں اور میری معززات مائیں جو اس وجہ سے روتی ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا اور ہم سے سجدہ نہیں ہوا، ہم مسجد میں نہیں جا پائے، اب ہم سے عمرہ نہیں ہوا۔ آپ اگر اپنی جوانی اور صحت کے دنوں میں سالانہ حج پہ جاتے تھے یا آپ عمرے کرتے تھے، معذوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ رک گئے ہیں، نیت آپ کی صالحہ ہے، نیت آپ کی سچی ہے، تو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو میں گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ باقی یہ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، دین اور نیکی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کرے اور آخر دم تک ہم سب کو نیکیوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو ایسے بزرگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے تو بعد والے دنوں میں قضائی دے دیں، اگر وہ اللہ نہ کرے فوت ہو جائیں تو ان کے وارث روزہ رکھ لیں، نہیں تو وہ شیخ فانی ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ انشاءاللہ پورا اجر دے گا۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔